السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے ثناء۔ ثناء پڑھنے میں عام طور پہ جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو تین ہے جو بہت اہم ہے۔ نمبر 1، ہا کی جگہ ہا پڑھنا، اللہم کی لام کو باریک پڑھنا، اللہم پر کھڑی زبر کو نہ کھینچنا۔ آئیے صحیح اس کی مشق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک کی جانے والی غلطی، وبحمدک کی جانے والی غلطی، وبحمدک۔ صحیح ادائیگی، وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک کی جانے والی غلطی، وتبارک اسمک کی جانے والی غلطی، وتبارک اسمک۔ صحیح ادائیگی کیجیے، وتبارک اسمک، سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وتعالی جدک۔ غلط ادائیگی، وتعالی جدک کی جانے والی غلطی، وتعالی جدک۔ صحیح ادائیگی، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک کی جانے والی غلطی، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ صحیح ادائیگی، ولا الہ غیرک۔ ثناء کی ادائیگی اچھی طرح سے سن لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تعوذ کے بارے میں ہے۔ اس سبق میں ہم تعوذ پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ، اعوذ، اعوذ کو پڑھنے میں عام طور پہ 3 غلطیاں کی جاتی ہیں، یعنی کہ تلفظ کے لحاظ سے غلط پڑھنا، مثلا عین کی جگہ حمزہ پڑھنا، ذال کی جگہ زا پڑھنا۔ نمبر 2، غلط اعراب کے ساتھ پڑھنا، اعوذ کی جگہ اعوذ پڑھنا۔ نمبر 3، ذال کو مجہول پڑھنا، یعنی ذال کی جگہ زو پڑھنا۔ درست ادائیگی کیا ہے؟ اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ عام طور پر جو غلطی کی جاتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے کہ یا تو اعوذ پڑھا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کو یعنی کہ مقدار بڑھا کے اعوذ پڑھا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ اعوذ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی صحیح ادائیگی کرنے کے لیے خاص خیال رکھیں کہ عین کی آواز نکالنا ضروری ہے، اعوذ اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے باللہ، باللہ، باللہ پڑھتے وقت عام طور پر 4 غلطیاں کی جاتی ہیں۔
نمبر 1، اس کی ہا کو مجہول پڑھا جاتا ہے، تجوید کی ادائیگی ٹھیک طرح سے نہیں کی جاتی، اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اللہ کی لام پر جو کھڑی زبر ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ لیکن اگر کسی بھی حرف پہ کھڑی زبر ہوگی یا الٹا پیش ہوگا یا کھڑی زیر ہوگی تو وہ سب 2 حرکت کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ باللہ کی جگہ باللہ پڑھنا، باللہ کی جگہ بلاہی پڑھنا، باللہ کی جگہ باللہ پڑھنا، باللہ کی جگہ بلاہ پڑھنا۔ صحیح ادائیگی باللہ باللہ۔ اس کے بعد ہے من الشیطان، من الشیطان۔ اس میں عام طور پہ 4 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ من الشیطان کی جگہ من الشیطان پڑھا جاتا ہے، یا من الشیطان پڑھا جاتا ہے، یا پھر من الشیطان پڑھا جاتا ہے، یا پھر من الشیطان پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کوئی بھی ساؤنڈ اگر آپ چینج کریں گے، تو کی جگہ تا پڑھنا، حمزہ کی جگہ عین یا عین کی جگہ حمزہ پڑھنا، تو یہ سب جو ہے غلطی میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 1 غلطی کیا کی جاتی ہے کہ میم کی زیر کو مجہول پڑھنا، تشدید کی مضبوطی اور شین کی ادائیگی کا مکمل خیال نہ رکھنا، حروف لین کی مجہول ادائیگی کرنا، جیسے کہ شین یا زبر شئی کی جگہ شین یا زبر شے پڑھنا، تو کو باریک پڑھنا یعنی کہ تا پڑھنا۔ تشدید کی مضبوطی اور شین کی مکمل ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے من الشیطان، من الشیطان۔ اس کے بعد ہے الرجیم، الرجیم۔ سب سے پہلے غلطی جو کی جاتی ہے کہ نون کی زیر کو مجہول پڑھا جاتا ہے، تشدید کا خیال نہیں رکھا جاتا، را کو باریک پڑھا جاتا ہے، وقف پر میم کی آواز کو واضح نہیں کیا جاتا۔ صحیح ادائیگی ہے الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کی ادائیگی میں عام طور پر 3 غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مجہول یا پھیلے ہوئے لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، تلفظ کے لحاظ سے سین کی نامکمل ادائیگی کی جاتی ہے۔ نمبر 3، تجدید کی مکمل ادائیگی نہیں کی جاتی اور لفظ اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے اکثر عورتیں پڑھتی ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، یا بسم اللہ، یا پھر بسم اللہ۔ صحیح مخرج کیا ہے؟ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بس مل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ دوسرے حصے کی ادائیگی ہے الرحمن، ہے الرحمن۔ اس کی ادائیگی میں بھی عام طور پر 3 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مجہول یا پھیلے ہوئے لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 2، تجدید کی نامکمل ادائیگی اور را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ہا کے مخرج اور میم کی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے۔ صحیح ادائیگی کے لیے دیکھیے ہا را زیر ہیر، را ہا زبر راہ، ہیر راہ، میم کھڑا زبر ماں،
الرحمن، بسم اللہ الرحمن. آخری حصہ دیکھیے، الرحیم، الرحیم. اس کی ادائیگی میں بھی 3 غلطیاں کی جاتی ہیں. نمبر 1، مجہول یا پھیلے ہوئے لہجے میں پڑھا جاتا ہے. نمبر 2، تجدید کی نامکمل ادائیگی اور را کو باریک پڑھا جاتا ہے. نمبر 3، ہا کی ادائیگی کو خراب کرنا اور وقت کی صورت میں مکمل نہ ادا کرنا. صحیح ادائیگی، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، ہا یا زیر خی، نر رحی، میم زیر میم، نر رحیمی. وقت کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ نر رحیم. اب ہم تعوذ اور تسمیہ کی ایک ساتھ ادائیگی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. کیونکہ الحمدللہ ہم نے ثناء بھی مکمل کر لی، تعوذ بھی ہو گیا، تسمیہ بھی ہو گئی. اب ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کہ کہاں پر حرکت ہے، کہاں پر مد ہے، کہاں پہ تشدید ہے، کہاں پر وقف ہے، اور وقف کی صورت میں کس طرح سے پڑھنا ہے. یہ جو پکچر دی ہے اس کو آپ زوم کر لیں. سب سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں یہاں دیکھیں، حمزہ لام زبر ال نہیں پڑھنا. لام کا مخرج یعنی کہ طرف اللسان آگے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو لام. زبان کو وہیں روک دیں. الحمد، دال پیش دو نہیں پڑھنا. الحمد للہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ ہے. یہاں پر ہم 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. للہ، رب، بل، را کو موٹا پڑھنا ہے. رب بل، با پہ تشدید ہے. اس کا قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس حرف پہ تشدید ہوگی وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جائے گا. رب بالعالمین، عالمین عین پہ کھڑا زبر ہے. لا نہیں کھینچے گا. میم یا زیر می، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یہاں پر ہے یا مدہ. ٹھیک ہے، مگر آیت ختم ہونے سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو اگر ہم اسے رواں پڑھیں گے عالمین، مگر کوشش کریں کہ اس کو روک دیں. تو کس طرح سے ادائیگی کریں گے؟ الحمد للہ رب العالمین. الف اور لام دونوں خالی ہوں تو اس کا ہمیشہ قاعدہ ہے کہ لام و تعریف پہ ہمیشہ زبر آتا ہے، اس لیے ہم اسے پڑھیں گے میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ.
الرحمن الرحمن الرحیم مالکی مالکی میم کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 حرکت کھینچے مالکی مالکی یا واو زبر یو یو نہیں پڑھتے یو یومد یومدین مالک یوم الدین ایاک ای یا الف مدہ یعنی کہ الف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے ایاک ایاک نہیں پڑھتے ایاک نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نس وإياك نستعين اهدنا را کی بعد خالی الف ہے یعنی کہ الف مدہ اہدنا صراط طا لام زبر طل اہدنا صراط المستقیم مستقیم میں دیکھیں قاف کی بعد یا ساکن ہے یعنی کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہمیں ویسے بھی یہاں پہ 2 حرکت کھینچنا تھا مگر وقف کی صورت میں ہم یہاں پہ 4 حرکت کھینچیں گے اس کو کہتے ہیں مد عارض للسکون یعنی کہ آپ نے عارضی طور پہ یہاں پہ سکون کیا اس لیے یہاں پہ ہم 4 حرکت کھینچیں گے آگے دیکھیں صراط الذین لذینہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ذال ہے باریک زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان آئے گی تو ذال ادا ہوگا صراط الذین انعمت اس میں دیکھیں نون ساکن ہے عین اس کے بعد حروف ہلکی ہے اس لیے یہاں کیسے پڑھیں گے انعمت علیہم علیہم نہیں پڑھتے علیہم غین یا زبر غی را لام زیر رل غیر مغضوبی بھی پڑھ سکتے ہیں مغضوبی ضاد واو پیش ذو واو مدہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہے اس کی ترتیب دیکھیے کہ کس حرف کو کس طرح سے پڑھنا ہے قاف لام پیش قل نہیں کہنا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قاف نرمی والا حرف ہے جس کے معنی ہے کھاؤ اور یہاں پر قاف ہے موٹا قاف اس لیے ہمیں اس کی بھرپور ادائیگی کرنی ہے قل هو اللہ ہو نہیں ہے ہا پیش ہو قل هو اللہ یہاں پہ لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس سے پہلے زبر ہے اس لیے اس لام کی ادائیگی موٹی کی جائے گی هو اللہ احد دال ساکن ہو جائے گا ساکن کی صورت میں یہاں پر کلکلا ہوگا اس لیے آواز کا پلٹانا ضروری ہے قل هو اللہ احد اللہ صاد ٹھیک ہے صاد حس نہیں پڑھنا حس سواد کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے
زبان کی نوک اوپر اور نیچے یعنی کہ ثناء علیہ اور ثناء سفلی، جب یہ دونوں دانت ہم بند کریں گے تو زبان کی نوک یعنی کہ رأس اللسان تھوڑی سی ٹرن ہو کے نیچے کے مسوڑوں پہ لگے گی اور اس حرف کو باہر کی طرف پھینکنا ہے. صاد سیٹی والا حرف ہے. اللہ الصمد، صمد. یہاں پر بھی وقف ہے اس لیے آپ دال پہ قلقلہ کریں گی. اللہ الصمد. پھر آگے ہے لم یلد. لم نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پہ میم کا قاعدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے ہم آگے بڑھ جا کے پڑھیں گے. لم نہیں پڑھنا، جلدی سے لم. لم یلد. یہاں پر بھی دال وقف ہے، آواز پلٹنا ضروری ہے قلقلے کی صورت میں. لم یلد ولم یولد. ولم یولد. ولم نہیں کریں گے، ولم یولد. یا واو پیش یو، واو مدہ. ٹھیک ہے، یو نہیں پڑھنا اسے، یو. یا واو پیش یو. ولم یو، لام دال زبر لد. ولم یولد. ولم یکن لہ. ولم یکن لہ، نون ساکن کے بعد لام پہ تشدید ہے، یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ. لم یکن لہ، ہا کے اوپر الٹا پیش. الٹا پیش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واو مدہ کی جگہ ہوتا ہے کیونکہ یہ رسم الخط ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. کفوًا، کوفوًا نہیں پڑھنا، کفو. کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو. واو دو زبر ون، کفوًا. اب دیکھیں احد حمزہ. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا الف خالی ہو اور اس کے اگر اوپر ہم کوئی بھی حرکت لگاتے ہیں تو وہاں پہ حمزہ بن جاتا ہے. حمزہ متحرک، اس کو کہتے ہیں حمزہ متحرک. تو یعنی یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا. اسی لیے ہم یہاں پر کفوًا نہیں پڑھیں گے، کفوًا احد. احد. یہاں پر بھی وقت کی صورت میں دال کو پلٹایا جائے گا یعنی کہ قلقلہ کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہماری جو آج کی تسبیح یعنی کہ رکوع کی تسبیح، اس کی صحیح ادائیگی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. صبح سین با پیش صبح، قلقلہ کرنا ہے. ہا صبح الف مدہ، سبحان ربی العظیم. اس میں دیکھیں غلط ادائیگی کی جاتی ہے یعنی کہ ہا کی جگہ ہا پڑھنا، را کو باریک پڑھنا، تشدید کا خیال نہ رکھنا، عین کی جگہ حمزہ پڑھنا اور ضا کی جگہ زا پڑھنا. غلط ادائیگی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کیونکہ عام طور پر اسی طرح کی غلطیاں کی جاتی ہے یعنی کہ پڑھنے میں بہت زیادہ مجہول کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ. یعنی اس میں جو غلطی کی جاتی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ، سمیع اللہ، عین کے ساتھ لام کو ملانا ہے. سمیع اللہ
لیمن حمیدہ، نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اظہار کریں گے، لیمان نہیں پڑھیں گے، لیمن، لیمن حمیدہ۔ جب ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور جب پورے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھیں گے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اس میں ایک اور تسبیح پڑھی جاتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ضرور پڑھا کریں، وہ تسبیح ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، غلط ادائیگی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی کہ ہم نے عین کی بھی ادائیگی نہیں کی اور ربی کی جگہ ربی پڑھا جو کہ مجہول ہے۔ صحیح ادائیگی سبحان ربی الاعلی۔ التحیات یعنی کہ آپ جب تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں التحیات پڑھنی ہوتی ہے۔ التحیات کی ادائیگی عام طور پر اکثر خواتین غلط کرتی ہیں کیونکہ ان کے مخارج ان کو نہیں معلوم ہوتے کہ کس طرح سے ادائیگی ہوگی، تو اس کو آپ غور سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ صحیح طرح ادا ہو سکے۔ سب سے پہلے جو غلطی ہوتی ہے عام طور پہ التحیاتو پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پہ دیکھیں التحیاتو ہے، التحیاتو، التحیاتو للہ والصلوات والطیبات۔ غلط ادائیگی کیا ہے؟ التحیاتو للہ والصلوات والطیبات۔ غلطی کیا ہے؟ ہا کی جگہ ہا پڑھنا۔ نمبر 2 تشدید کو غائب کر دینا۔ نمبر 3 مجہول ادائیگی کرنا۔ نمبر 4 صاد کی جگہ سین پڑھنا۔ نمبر 5 تو کی جگہ تا پڑھنا۔ صحیح ادائیگی دیکھیے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے دیکھیے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلط ادائیگی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درست ادائیگی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس میں جو عام طور پہ غلطی کی جاتی ہے عین کی جگہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، جیسے السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین۔ صحیح ادائیگی کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے دیکھیں اشہد، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ غلط ادائیگی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان
محمدن عبدہ و رسولہ، کیونکہ عام طور پہ غلطیاں جو عورتیں کرتی ہیں اسی طرح کی کرتی ہیں کہ اتنی مجہول ادائیگی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کا واضح مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہی ہیں۔ صحیح ادائیگی ایک دفعہ اور دیکھ لیں۔ اشہد، ال حمزہ لام زبر ال ہے، ٹھیک ہے، اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے درود ابراھیمی۔ سب سے پہلے اس کی ادائیگی دیکھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ غلط ادائیگی جو کی جاتی ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ صحیح ادائیگی اللہ، اللہ، اس لام سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پہ لام کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اللہ، اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں جس میں عام طور پر 4 غلطیاں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ لام کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ لام سے پہلے یعنی کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو وہ لام موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھی جائے گی۔ دوسری غلطی جو کی جاتی وہ ہے صاد کی جگہ سین پڑھنا۔ تیسری غلطی عین کی جگہ حمزہ پڑھنا۔ چوتھی غلطی ہا کی جگہ ہا پڑھنا۔ اس میں ایک دیکھیں سب سے زیادہ جو ایک غلطی کی جاتی ہے جس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں وہ ہے وعلی آل محمد۔ پڑھنے میں تیزی دکھائی جاتی ہے، یعنی ولا آل محمد، جس کا مطلب یہ ہے کہ تو رحمت نہ بھیج آل محمد پر۔ اس کی ادائیگی بہت اچھی طریقے سے کیجیے، یعنی کہ آل محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ ولا کہیں گی تو اس کا مطلب ہے اور نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، وعلی یعنی کہ اور پر، آل محمد یعنی کہ آل محمد پر رحمت نہ بھیج۔ غلطی جو ہے بہت زیادہ سنگین قسم کی ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ولا نہیں کہنا، وعلی واضح کیجیے گا، وعلی، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے دیکھیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے جان بوجھ کے غلطی کرنا ایک حرام ہے، یعنی کہ لحن جلی جو کہ حرام کے درجے پہ ہے، یعنی کہ اس کو کبھی صحیح نہ کرنے کی کوشش کرنا، بس ایسے ہی پڑھتے جانا، یعنی کبھی اس کو غلطی کو ہی نہ سمجھنا، بہت سنگین قسم کی غلطی ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے کہ تلفظ صحیح ہو جائے۔ ہاں یہ کہ اگر بار بار پڑھنے سے صحیح نہیں ہو رہے، وہ ایک قدرتی چیز ہے، مگر کوشش ہی نہ کی جائے تو یہ ایک اختیاری غلطی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا۔ دوبارہ آیت کو سنیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بزرگی والا ہے۔ دعا یعنی کہ وہ دعا جو درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ رب اجعلنی، دیکھیں اس میں سب سے زیادہ غلطی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ربی جعلنی پڑھی جاتی ہے، ربی جعلنی، حالانکہ ربی جعلنی نہیں ہے، یہاں پہ ربا جیم زیر بج، ربج علنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، غلط ادائیگی کیا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، صحیح ادائیگی ربج علنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ را کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، کئی کلہ کو واضح نہیں کیا جاتا، قاف کی جگہ کاف کو ادا کر دیا جاتا ہے، صاد کی جگہ سین کو ادا کر دیا جاتا ہے، اخفا نہیں کیا جاتا اور تشدید کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تشدید اس میں دیکھیں کہاں پہ ہے؟ ذری، ذال را پیش ذر، را یا ری، ذری یا زبر یا، ذریہ تا یا زیر تی، ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ آگے دیکھیں ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء۔ یہ جو مد ہوتی ہے بڑی مد، اس کو 5 سے 6 حرکت کھینچتے ہیں۔ اس مد کے بھی کچھ اصول ہیں جسے ہم مد متصل کہتے ہیں، مگر آپ کو ابھی ہم ڈیفینیشن نہیں بتائیں گے، سمپل بتائیں گے کہ یہ بڑی مد ہے، اس کو 5 سے 6 حرکت کھینچنا جو ہے وہ ہے واجب، ٹھیک ہے، مد متصل واجب۔ اس کی غلط ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ ربنا وتقبل دعاء، غلطی کیا ہے؟ را کو باریک پڑھنا، قاف کو کاف پڑھنا اور عین کی جگہ حمزہ پڑھنا۔ صحیح ادائیگی ربنا وتقبل دعاء۔ آگے دیکھیں ربنا، ربنا را با زبر رب، با زبر با، ربا نون وعین زبر ناغ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ را کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، الف مدہ کو ختم کر دیا جاتا ہے، حمزہ پر جھٹکا نہیں دیا جاتا، یا جن کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، اور قاف کی جگہ کاف کو پڑھا جاتا ہے، ہا کی جگہ ہا۔ صحیح ادائیگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعائے قنوت سن لیجیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ ترجمہ:
اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ نش شین کے بعد واضح نکالنی ہے۔ وَنَشْكُرُكَ کاف کی ادائیگی باریک کرنی ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَشْكُرُكَ نہیں پڑھنا، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ یہاں پہ نق نہیں کہیں گے، نہ ہی ولا کو جلدی سے پڑھیں گے، ولا نکفر نہیں پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَت نہیں پڑھیں گے، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ میم یا زبر من نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر من ہے، نون کو ہم یا سے ملائیں گے، من یفجر اللہم ایاک نعبد یہاں پر یا کا آواز نہیں آنی چاہیے، ایاک نعبد ولک نصلی سلی نہیں پڑھیں گے، صلی صاد نصلی ونسجد وَإِلَيْكَ نسعى ترجمہ اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو نون را زبر نو جیم واو پیش جو نرجو رحمتک ونخشا دیکھیں شین پہ کھڑا زبر ہے، اس کو دو حرکت کھینچیں گے، جس طرح سے میں جہاں پہ کھینچتی ہوں آپ کوشش کیجیے گا اسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش ہو، ٹھیک ہے۔ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ ملحق ترجمہ اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دعائے قنوت پوری سن لیجئے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک
ان عذابك بالكفار ملحق.